وہ لبرل لوگ جو ہے نا, جو ایتھیسٹ قسم کے, جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے, ہندوؤں کے بھگوان پہ, وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور, دونوں بگڑی نہیں بناتے, تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے, کرے گا؟ ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے, یہ کر دے, یوں کر دے, فلاں کر, تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے, معاذ اللہ. تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا, وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا, وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے, اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا, یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے, آزمائش ختم, یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے, روٹی آ گئی سامنے, پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ, پیغمبر کیوں آ رہے ہیں, قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے, یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا, کام کرنے والا اگر دو ہیں, دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا, کہیں بھی ہوا, مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے, یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں, آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے, اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے, دو آدمی تھے, تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا, یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایک موجود ہے. تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے, پوری زمین بن گئی, پورا سورج بن گیا اتنا بڑا, پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. پھر مرد الگ. یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا, ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا, اگر یہ درست ہے تو ایک جنس بننی چاہیے تھی نا, عورت الگ بن رہی ہے, مرد الگ بن رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. تو فطرت کو یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک کو عورت بناؤ, ایک کو کیا؟ اتفاق سے جو چیزیں خود بخود بنتی ہیں اس میں خدا کی قسم اتنی مینجمنٹ تو دور کی بات, ذرا سی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. پانی سے مرد بھی بن رہا ہے اور اسی پانی سے عورت بن رہی ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے چلتے چلتے ایک انسان بن کے بنا ہوتا نا, بندر سے ترقی کرتے کرتے ایک بن چکا ہوتا. ہم کہتے یہ ایوولوشن کا انتہائی نتیجہ, یہ چیز بن کے مارکیٹ میں آئی ہے, صحیح ہے نا, یہ چیز بن کے اب یہ پتہ نہیں کیا بنے گی. او بھائی الگ لڑکا الگ بن رہا ہے, عورت الگ بن رہی ہے, پھر ان دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ایسا سسٹم اتفاق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا. خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالو, اس سے پہلے اتفاق سے, ایتھیسٹ تو کہتا ہے نا اتفاق ہے, یہ اتفاق سے کیا بنے گی؟ ایک کومپل نکلے گی, پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے, پھر ان پھولوں پہ تتلیاں آئیں گی, نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر اس میں چھوٹا سا خربوزہ پیدا ہوگا, پھر خربوزہ بڑا ہو کر وہی خربوزہ بن جائے گا جس کو آپ نے کاٹا تھا, پھر اس کو کاٹو گے اس میں وہی بیج. نہیں آ رہی سمجھ؟ پھر اس بیج کو بولو زمین میں ڈالو گے, پھر یہی کروڑوں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں. ایک چکر ہے, ایک سائیکل ہے. یہ جو چیز سائیکل میں وجود میں آتی ہے یہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو سائیکل, ایک سادہ سی سائیکل کو دیکھ لو نا, دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا, چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے, چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی.
تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس. تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے, جتنا انسان کا سسٹم ہے. تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے, وسیم نے نہیں کھودا تو ستار پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے. اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی, اس اتنے عجیب کہ ہر کام. ایک انسان عجیب نہیں ہے, انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے. کان عجیب ہے, آنکھ عجیب ہے, گردہ عجیب ہے, دل عجیب ہے, پھیپھڑے عجیب ہیں. ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے اور آپس میں ان کا لنک ہے. یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے, اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے. اور ایسے آلات, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟